हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज हमारे मेहमान हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, इन्होंने किताबें भी लिख रखी हैं। इनकी अगर मैं सीवी के ऊपर जाऊं तो मुझे काफ़ी देर में ख्याल में आधा घंटा लग जाएगा बताने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के हवाले से मुशाहिद हुसैन का नाम बहुत जाना पहचाना है। चीन को बहुत समझते हैं, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बहुत बड़े कैंपेनर हैं। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ हुआ इसके ऊपर मुशाहिद साहब से बात करते हैं। मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया। आप अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत मुबारक हो, आपका शो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। तो आपने टॉक शॉक का, मैं तो ख्याल से आप गपशप होगी तो ये बस गपशप ही है। अच्छा, इट्स अ प्लेजर। मुशाहिद साहब, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक लिमिटेड वॉर हम कहेंगे वो हुई और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने 5 भारतीय त्यारे गिराए, जो हमारी तरफ से बताया भी गया और कुछ इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी ये बताते हैं। तो आपकी नज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो स्टैंड ऑफ था उसका पलड़ा किसका भारी रहा, हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का? क्योंकि हिंदुस्तान ने भी क्लेम किया है कि जी पलड़ा हमारा भारी। देखिए जी, 2 राउंड्स हुए झड़पों के, ठीक, प्रॉपर जंग नहीं हुई। ठीक, और प्रॉपर जंग इसलिए नहीं हुई कि हमने उनको मार भगाया, और 2 झड़पों में हमने एक्चुअली उनके पहले राउंड में, राउंड 1 देखें ना, राउंड 1 में 6 जहाज़ गिराए। ठीक, 5 की तो तस्दीक करते, 2 उनके पायलट भी शायद मारे गए, ठीक, कुछ में गालिबन हॉस्पिटल में हैं। ठीक, तो वो पहली राउंड 1 तो 1 घंटे का था, ठीक, जिसमें उनका सबसे ज़्यादा 50 साल में जो नुकसान हुआ है। ठीक, और दूसरा राउंड जो हुआ वो शायद अवॉर्ड हो जाना था, क्योंकि दबाव आ रहा था सब तरफ से कि ना करें, लेकिन उसमें हिंदुस्तान का तकब्बर, मोदी का गरूर, आरएसएस की नफ़रत पाकिस्तान की तरफ, एंड वी कॉल्ड हिज ब्लफ। उसने जब किया हमने कहा बच्चू आप काबू आ गए हो। और ये 1962 के बाद, 1962 के बाद, जब इंडिया की अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़िल्लत हुई थी, ह्यूमिलेशन हुई थी चाइना के हाथ, ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान की शिकस्त हुई है। और ऐसी शिकस्त हुई है कि वो याद रखेंगे नस्लें उनकी। कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी, कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, कंप्लीट लैंड सुपीरियरिटी थ्रू द मिसाइल्स, एंड एक और नई एलिमेंट, साइबर सुपरमेसी। ये नया एलिमेंट 21वीं सदी में आ गया है। पाकिस्तान वाज डोमिनेंट। और मैं सलूट पेश करता हूँ आपके एयरफोर्स चीफ के, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, एंड आर्मी चीफ के जनरल सैयद आसिम मुनीर। दोनों दबंग हैं, दोनों दलेर हैं, दोनों में खौफ कोई नहीं, और दोनों में परफेक्ट इमैक्युलेट कोऑर्डिनेशन, जिसे कहते हैं परफेक्ट टू द लास्ट टी एंड द लास्ट पी, वो था। तो ये एक बड़ी टेक्स्ट बुक वॉर होगी। मैं तो समझता हूँ कि बॉलीवुड तो फिल्म नहीं बनाएगा, शायद नेटफ्लिक्स बना दे, क्योंकि वो इतना मार पड़ी उनको, ये हुआ नहीं उनको। आप ये देखें कि उन्होंने हमारे जहाँ हमला किया 6-7 जगह, हमने 26 जगह उनका हमला किया। ड्रोन सर्कलिंग ओवर दिल्ली, ठीक, आप उनका एक बेस, उनके 72 जहाज उड़े हमारे को उनसे आधे से, और मैन टू मैन, आउटमैन्ड, आउटक्लास्ड, आउटगन्ड। पाकिस्तान तो छोटा मुल्क है, हमारी सलाहियत भी वो नहीं है, लेकिन आप देखें कि हमारे पायलट्स की जो स्किल्स हैं नाइट फ्लाइंग और नाइट कॉम्बैट में, लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी, यस, लेकिन पुलवामा में F-6 16 जहाज़ ने उनके 2 जहाज़ गिराए थे। इस दफ़ा चाइनीज़ जहाज़ ने JF-17 थंडर और J-10C ने गिराए थे। तो पायलट्स को भी क्रेडिट जाता है कि टेक्नोलॉजी उसको तो अमेरिकन थी, इस दफ़ा चाइनीज़ थी, लेकिन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी प्लस थी, रेडार, और हमारा अपना जो एक हम समझ नहीं आती हमें कि जो हमारा अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के ऊपर हमारा एक इंडिजिनसली कंसीव्ड, इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड इंडिजिनसली डिप्लॉयड सिस्टम है। और मैं एयरफोर्स को दादी, ये तो अंडर ये एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के तहत तो एयरफोर्स रीवैम्प हो गई है।
اینڈ آئی تھنک اٹس آلموسٹ شروع کیا تھا ایئر مارشل اسد خان نے جو فاؤنڈر تھے, پھر بلڈر تھے ایئر مارشل نور خان, اینڈ اب میں سمجھتا ہوں ایئر فورس کی ری برتھ ہوئی ہے انڈر دس چیف ود آئیڈیاز, ایشوز, انیشیٹوز, اور وہ پروو ہو گیا بیٹل میں. آپ میرے خیال میں ایئر ہیڈ کوارٹر بھی آپ کا دورہ ہوا تھا. میں ادھر گیا تھا تو میں نے مشاہدہ کیا تھا, تو آئی واز ویری امپریسڈ. ایک تو انہوں نے بڑا زبردست یہ نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بنایا ہے, وہ بہت زبردست ہے, اور اس کے علاوہ جو انوویشن آئی ہے اس میں ایک براڈر بیس بن گیا ہے کہ یوتھ کو ٹیکنالوجی سے لنک ہے, اور ہم نے جو کیا نا جو نیو فیس آف وارفیئر, اس میں ایئر فورس اب جدت آ گئی ہے, 21st سینچری وارفیئر کے لیے تیار ہے. اس میں جو ہائیلی اسکلڈ پائلٹس, پروفیشنلزم اور ٹیکنالوجی کا استعمال, اور ٹیکنالوجی کا اسمارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال, اور یہ تینوں ایریاز جو ہیں, ایون اسپیس وارفیئر اب تو اس کے لیے بھی, اور سائبر وارفیئر اور الیکٹرانک وارفیئر. اور ہم نے تو آپ نے دیکھا کہ انڈیا تو 70% ان کی بجلی بند ہوئی تھی اس وقت, اور وہ بھی شاید ہم نے ہی کی تھی. پتہ نہیں وہ واپڈا تو ادھر نہیں ہے, نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کچھ سسٹم ادھر سے ہیک کر لیا گیا تھا. تو دے شوڈ نو کہ وار جب ہوتی ہے, اٹ از وار از نو لانگر بٹوین آرمیز ناؤ, یہ تو پوری ہول آف نیشن وارفیئر ہے نا, ہول آف سسٹم. تو اس سسٹم میں چاہے ان کے ہم نے ان کے بندے نہیں مارے سویلینز, انہوں نے ہمارے بندے مارے ہیں, شہید کیے. ہم نے تو ٹارگٹ کیا ملٹری اور اسٹریٹجک انسٹالیشنز. اچھا مشاہد صاحب, ہم فیوچر کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن یہ معاملہ ڈیفیوز کیسے ہوا, یہ جو امپورٹنٹ, ہاں ڈیفیوز جو ہوا نا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. کہ دیکھیے 9 کو اٹیک ہوتا ہے, دونوں جھڑپیں ہوتی ہیں, اور پھر سڈنلی امریکہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, جے ڈی وینس ایکٹیو ہو جاتے ہیں, روبیو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ادھر بھی کال کرتے ہیں, ادھر بھی کال کرتے ہیں. تو امریکہ نے کیا کہا, کیا بتایا, یا پاکستان کے پاس کیا ایسا جو کہ گدڑ سنگھی کیا تھی کہ ایک دم ساری چیزیں. دیکھیں جی, 2 بجے صبح ان کا حملہ ہوتا ہے 10 تاریخ کو, اور 5 بجے شام تک چلتا ہے کام, 15 گھنٹے. آئی تھنک میں اگر ہوں ہالی ووڈ کا فلم پروڈیوسر, میں مووی بنا دوں, 15 hours that shook South Asia and that changed South Asia. 15 گھنٹے میں جنوبی ایشیا کا ایکویشن, بیلنس آف پاور اور سارا جو مفروضے تبدیل ہو گئے. انڈیا کی پھوک نکل گئی, ڈیٹرنس ریسٹور ہو گیا, بلی جو مودی ہے ہی بلنکڈ, اینڈ پاکستان چائنا ریلیشن تو سیمنٹڈ تھے. ایک ہمارا بڑا دبنگ بندہ ہے جس کی میں بڑا فین ہوں, اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ, واشنگٹن, وہ آ گیا. اس کا سیکوینس دیکھیں نا, اور یہ میں نے آپ کے ٹی وی چینلز اور جو پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ جب ان کہا کہ اب کیا, اب تو بڑی جنگ ہوگی, میں کہا نہیں, کوئی جنگ نہیں ہوگی. میں کہا ٹیلی فون کال آئے گا واشنگٹن سے اور آنے شروع ہو جائے گا. اس میں 2 بجے تو ان کا ہو گیا نا, ہمارا 4:30 بجے اوفینسو شروع ہوا, اور ہم نے پوری توپیں جسے کہتے ہیں کھول دی, لینڈ بھی, ایئر بھی, اور ہر لیول, اور جیسے سائبر میں نے کہا, الیکٹرانک وارفیئر کا, اینڈ وداؤٹ کراسنگ دا بارڈر, within the limits of own territory. یہ نہیں کہ ہم نے وہ فوجیں بھیجی ہیں یا کوئی وائلیٹ, within not crossing the border, and پوری ایک پرفیکٹ, ایک تو تھا نا انٹر سروس کوآرڈینیشن پرفیکٹ, پھر دوسرا جو تھا کہ ایئر چیف اینڈ آرمی چیف کی جو کوآرڈینیشن پرفیکٹ, پلاننگ پرفیکٹ, ایکسیکیوشن پرفیکٹ, اور جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے اسکلڈ, ٹرینڈ, پروفیشنل پائلٹس نے کیا وہ تھا. And then we deployed other weapons also, electronic warfare, cyber warfare. نیشنل جو کمانڈ اتھارٹی جو کہ نیوکلیئر ویپن سے ڈیل کرتی ہے, یہ واقعی اس کو ہم بلا لیا تھا اور نیوکلیئر ویپن ہم نے نکال لیے تھے, یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی, 31 اگست 2012 کو شیو شنکر مینن تھے انڈین فارن سیکرٹری, انہوں نے کہا تھا کہ ایک ملک ہے, اس نے 3 دفعہ ہندوستان کو دباؤ ڈالا تھا, نیوکلیئر دھمکی دی تھی ماضی میں. وہ بات کر رہا ہے 80s کی, 84 کی, 87 کی, بالکل وہ براسٹیکس جب تھا, اور 1990 کی جب وہ آئے, جب یعقوب خان صاحب گئے تھے گجرال کے پاس, اور پیغام دیا تھا there will be unpredictable consequences. انہوں نے کہا یعقوب خان نے ایسی زبان کبھی استعمال نہیں کی, وہ آ کے وہ بیک آف کر گیا نا انڈیا 3 دفعہ. 84 جب اسرائیل اور انڈیا حملہ کرنا چاہ رہے تھے, CIA نے جنرل ضیاء کو بتا دیا, کیونکہ ہم ان کے دوست تھے, اس کو خیال آئے تھے, ان کا حملہ, انہوں نے جنرل ضیاء نے کہا کہ ہمارے پاس تو نیوکلیئر ہے, اور بیک آف. پھر 87 میں براسٹیکس,
जनरल सुंदर जी, राजीव गांधी, वो हमला करने वाले थे, वो बैक ऑफ। अब ये हुआ कि आप पुलवामा के ऊपर भी देखें, जो किताब लिखी है पोम्पियो ने, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नेवर गिव एन इंच, ठीक, ये अभी 2023 में आई है। ठीक, उसने कहा कि मुझे सुषमा स्वराज ने फ़ोन किया, वो गया था नॉर्थ कोरिया की नेगोशिएशन के लिए ट्रंप के साथ, ठीक, मुझे रात को जगाया सुषमा स्वराज जो उनकी वज़ीर ख़ारजा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला है और ये न्यूक्लियर जंग होने वाली। कहता फिर मैंने टेलीफोन किया जो बकौल उसके जो असल हुक्मरान थे पाकिस्तान के, जनरल कमर जावेद बाजवा, और अब भी जब इन्होंने कुछ 10:30 बजे खबर लीक हुई, शायद आप भी ने बताया था, मैं देख रहा था आपको भी बड़े एक्टिव थे माशाल्लाह फ्रंट लाइन में, ये आपके चैनल ने कि ये नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल होगी। मैंने उसी वक्त कह दिया, मैं क्या बस अब जंग नहीं होगी, द पार्टी इज ओवर, मोदी भागेगा, इनके माफ करना पतलूने खराब हो जाएंगी, दे विल नॉट नो व्हाट हिट देम। और टेलीफोन कॉल्स आने, और मैंने टीवी में अनाउंस किया, टेलीफोन कॉल्स आने शुरू हो गए। उसके फौरन बाद उन्होंने कहा कि ये तो क्या हो गया, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का कॉल की 0092051 एरिया कोड है, वो एरिया कोड इस्लामाबाद का भी है, पिंडी का भी है, वो कॉल की जनरल सैयद आसिम मनीर को। ठीक, और उसके साथ एक खबर भी आपने शायद देखी होगी, आप खुद बड़ा मुताला करते हैं, CNN जी, उन्होंने कहा कि कोई अलार्मिंग खबर आई थी, कोई अलार्मिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट, हाँ, तो उस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर वो ट्रंप से बात की, वाइस प्रेसिडेंट ने और मार्को रूबियो ने और ये CIA ने, तो उन्होंने कहा कि अभी आप इंटरवीन तो मामला खत्म। उससे वक्त वही जो था JD वैंस जो कह रहा था कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, आप जाने अपना काम जाने, वो भागे गए, जो भी था। लेकिन क्वेश्चन ये है, इंडिया ब्लिंक्ड, ये एक तारीखी वाकया हुआ है। मैं तो ये भी कहूँगा कि मुझे ये, आई थिंक May 10th वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। हमने तो शाम को फैमिली को मैंने कहा चलें लेट्स सेलिब्रेट, हमने गए बाहर खाना शाना फैमिली पर इकट्ठे खाया। मैं समझता हूँ कि ये 1971 का जो कर्ज था वो हमने इंटरेस्ट के साथ चुका दिया। ठीक, इतना बड़ा वाकया हुआ है, तारीखी वाकया हुआ है, इट्स बीन अ टर्निंग पॉइंट। अच्छा, तो ये तो 15 घंटे हैं, उसमें पूरी काया पलटी गई, मोदी की स्ट्रेटजी चकनाचूर हो गई, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से, मैं कहता एक और दबंग और दलेरी तो और बात है ना, वो तो है, जिस तरह जवाब दिया मेजर तरीके से, कोई भड़क नहीं मारी उसको, हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी की नहीं हुई बड़े, और हमारा मीडिया, आपको दाद देता हूँ मीडिया को, किस तरह मेच्योरली बिहेव किया, कोई हेट स्पीच नहीं, कोई वॉर हिस्टीरिया नहीं, कोई खुदा न खास्ता और किसी के खिलाफ दुश्मनी नहीं। हमारी दुश्मनी हिंदुस्तान के अवाम से नहीं है, हिंदुस्तान को मोदी इज़ नॉट, RSS के साथ यस उनका माइंडसेट है, लेकिन इंडियन पीपल आर अ ग्रेट पीपल, इट्स अ ग्रेट सिविलाइजेशन जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मसीह बरादरी भी है, डाइवर्स कंट्री है, तो हम वेलकम करते हैं। अच्छा मुशाहिद साहब, हमने रिसेंट ईयर्स में देखा कि नरेंद्र मोदी 2014 से देखें तो वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह थे, उनकी पॉलिसी भी हमने देखी, वाजपेयी साहब थे, उनकी पॉलिसी, वाजपेयी जब आए थे तो आप वज़ीरे मेहमानदारी थे आप। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया का एक अजीम मुदब्बर था, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। क्या कहा था उन्होंने कि मसला कश्मीर हल करें कश्मीरियत के दायरे में, इंसानियत के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में, बिल्कुल ठीक, ये सोच थी उसकी, और वो तो बड़ा अजीम आदमी था, और मैं उनका, आई हैड द ऑनर टू बी हिज मिनिस्टर इन वेटिंग। उसकी सोच ही और थी, और मैं उनके साथ गया था जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान साइन किया था। लेकिन मीनार पाकिस्तान जब साइन किया था उसके बाद कारगिल हो गया, कि जिसने वो सैबोटाज किया था, ज्यादती हुई थी, और मैं समझता हूँ कि वो मुल्क को नुकसान पहुंचा था, इतना बड़ा हुआ वाकया, तो और इस तरह आके उन्होंने किया, तो दैट वाज वेरी। तो आप ज़ाती तौर पे आपने नवाज शरीफ साहब के भी साथ एट दैट टाइम सर्व किया, बाद में आई वाज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, और बाद में मुशर्रफ साहब, आप PMLQ में थे जो मुशर्रफ साहब के साथ थी, उसको भी मैं गया था उनके साथ जब मनमोहन सिंह से बात हुई थी। जी हाँ, मैं उसकी तरफ आता हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आप ज़ाती तौर पे समझते हैं कि मुशर्रफ साहब की ज्यादती थी कारगिल करना एट दैट टाइम? आई थिंक बिल्कुल ज्यादती थी, इट वाज अनकॉल्ड फॉर, इट वाज अननेसेसरी, उसका कोई स्ट्रेटेजिक फॉल आउट नहीं था, उसका हमें कोई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी नहीं मिला।
اچھا اور بعد میں وہی وہ ایک مشرف پنگا تھا unnecessarily، لیکن ان کو پھر غلطی کا اعتراف ہو گیا تھا، جی ہاں اور پھر انہوں نے آگرہ نہیں سارک میں پہلے جا کے ہاتھ میں لایا تو سو یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کورس کریکشن، جی آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اس کا پھر ازالہ کریں۔ اچھا پھر مشرف صاحب کا دور آپ نے بڑے کلوزلی دیکھا، مشرف صاحب بڑے آگے چلے گئے تھے منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ، وہ تو آؤٹ آف دی باکس انہوں نے پالیسی بھی بنا لی تھی، تو پھر مشرف صاحب کے خلاف یہاں پہ ہی کام شروع ہو گیا۔ دیکھیں جی، جب انہوں نے اپوائنٹ کیا طارق عزیز کو اور انہوں نے اپوائنٹ کیا ستیندر کمار لاما کو، ایس کے لاما صاحب، وہ جو میرے دوست بھی تھے بڑے، جب وہ آتے تھے تو وہ ان کی خفیہ مذاکرات ہوتے تھے تو وہ پنجاب ہاؤس ٹھہرتے تھے، تو میرے ساتھ ضرور کھانا ہوتا تھا ان کا، کیونکہ وہ سفیر بھی رہے تھے، وہ نمبر 2 بھی رہے تھے اس کے نٹور سنگھ کے، تو آئی نیو ہم ویری ویل، اور بڑا ان کا کھلے ڈولے تھے، ان کی بیگم پشاور سے تھیں، وہ خود لاہور پنجاب سے تعلق تھا، تو بڑی گپ لگتی تھی، اینڈ ہی واز اے گڈ مین اینڈ دے ور موونگ فارورڈ۔ اس کا یہ ہوا کہ اور جب منموہن سنگھ سے بات ہوئی، آپ نے ذرا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں، وہ 2005 کی بات ہے، مشرف صاحب کے ساتھ میں تھا نیو یارک میں، تو اس وقت میں اور خورشید قصوری تھے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ منموہن سنگھ کا ساتھ نٹور سنگھ اور کے آر نارائنن قومی سلامتی کے مشیر تھے، جو پہلے را کے چیف بھی رہے تھے، تو اس کو بڑی گپ شپ ہوئی، تو جب وہ نہ ہوا، بات نہ بنی، تو یہ اس نے کہا کہ ایکسکیوز می، آئی ہیو ٹو گو ٹو دا واش روم۔ کنہوں نے کہا؟ منموہن سنگھ نے، اچھا نیو یارک میں، یہ بیٹھے گپ شپ ہو رہی ہے، مشرف صاحب ہیں، آپ ہیں، ہاں یہ 3 گھنٹے ہو گئے۔ کس جگہ پہ ملاقات ہو رہی ہے؟ یہ نیو یارک میں ہوٹل میں ہو رہی ہے، ٹھیک، نیوٹرل جگہ ہو رہی ہے، اور چونکہ میں منموہن سنگھ کو پہلے کہ جانتا تھا، میں ملا بھی ہوا تھا، پھر میں اور چودھری شجاع صاحب بھی ہم گئے ہوئے تھے ادھر سے، گپ شپ بھی ہوئی تھی، اور وہ ہے بھی چکوال کا تھا، وہ باتھ روم گیا تو میں اس کے پیچھے چلا گیا، مجھے بھی باتھ روم جانا تھا، تو میں نے پنجابی میں کہا باتھ روم کے اندر، اور 2 سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں اس کے، میں کہا سردار صاحب کچھ تو کرو نا، ہم نے انوائٹ کر رہے ہیں، تو جوائنٹ کمیونیکے لکھنا تھا ہم نے، تو کوئی میں کہا فالو کوئی کانکریٹ چیز تو، میں کہا تسی اسی تو انوائٹ کرنے ہیں، تسی انویٹیشن ایکسیپٹ کر لو، آنا یا آنا کچھ سمبل، کہتا نہیں میرے واسطے بڑا مشکل ہو جائے گا، میں نے وہ بی جے پی نہیں چھڑے گی، ان کو وہ ڈر تھا نا، وہ یہی ہوتا ہے، اور وہ میں کہا کچھ تو نہیں، کہتا ہے بڑا مشکل ہے، اینڈ آئی نوٹسڈ کہ جو اس کے ساتھ 2 ساری میں بیٹھے تھے نا، وہ انہوں نے ایک دفعہ اسمائل نہیں کیا، نہ نٹور سنگھ نے اور نہ کے آر نارائنن نے، جنہوں کہتے ہیں نا کسنوٹی، مطلب ہماری طرف سے ریلیکس تھی، وہ گپ شپ بھی ہو رہی، کبھی ہم پنجابی میں لقمہ دے دیں، کبھی نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے لگتا تھا کہ ان کو پکڑا جکڑا ہوا ہے منموہن سنگھ، ایکسپریشن لیس، تو یہ جو ہے نا ڈیپ سٹیٹ ہر جگہ ہوتی ہے، ایکسپریشن لیس، ہاں، تو مشرف صاحب کا یہ ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ جب مذاکرات قریب آنے لگے، تو آئی تھنک یہ فیلنگ ادھر ہوئی کہ یہ تو، میں نے پوچھا کسی بہت امپورٹنٹ بندے اس وقت سے ڈیپ سٹیٹ سے، میں کہ یہ کیا ہے، بڑے اب تو بہت آگے چلی گئی ہے، کہنا ہمیں تو کوئی کانفیڈنس میں لے نہیں رہا، یہ کہاں چلی گئی؟ کیا یہ درست ہے کہ کسی تقریب میں آپ نے اس وقت کے ISI چیف جنرل کیانی سے پوچھا تھا کہ کیا آپ لوپ میں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ مطلب ہے میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میری لوگوں سے دوستوں سے بات ہوئی، کیونکہ آدھے جرنلز تو میرے اسٹوڈنٹس بھی رہے ہیں، جی ابھی بھی ہیں، جی ابھی بھی میں اسٹاف کالج جاتا رہتا ہوں، تو وہ ایک ڈسکمفرٹ تھا، ٹھیک، اور ڈسکمفرٹ یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کشمیر کا جا رہا ہے، اور وہ مشرف صاحب کا ایک یار ہے، FC کالج کا کلاس فیلو ہے، وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ پورے اسٹریٹجک معاملہ ہے، اور ہمیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور ہمیں تو لوپ میں نہیں دے رہے، ٹھیک، تو میرے خیال میں جب لائرز موومنٹ شروع ہوئی تو میرا خیال تھا کہ یہ میں نے میرے بھائی صاحب آئے مواد شاہ صاحب امریکہ سے، تو ان کا کیا ہو رہا ہے یار یہ کوئی شروع، میں کہا دا پوسٹ مشرف ٹرانزیشن ہیز بگن، ٹھیک، اور میں نے مشرف صاحب کو کہا بھی تھا کہ میں کہا کہ اب آپ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی، نہیں اوور کانفیڈنس ہوتا ہے میں اپنے، بلکہ آپ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جو اپنے آئی پاڈ پہ گانے سنا کریں، ریٹائرمنٹ کریں، میں نے دیا بھی تھا آئی پاڈ میں گانے کا سارا کچھ، تو آئی ریلائز دیٹ، اس میں پھر میرے خیال پھر وہ فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا، میں نے ان کو ایک بات کہی تھی، میں نے کہا کہ جب ڈسکشن ہوتی تھی نا تو آئی واز ویری فرینک ود ہم اینڈ ہی وڈ ریسپیکٹ مائی ویوز، دیکھیں نا اگر میں آپ کا دوست ہوں تو میں سچ تو بولوں نا، بالکل ٹھیک، اور صحیح بات بتاؤں، بالکل ٹھیک، تو اس نے کہا کہ جی میں اگر میں وردی نہیں اتارتا تو میں کہ دین یو ول بی ڈوئنگ دا مدر آف آل ڈیلز ود بے نظیر بھٹو، ٹھیک، اور میں نے کہا ایک اور چیز نوٹ کریں کہ آپ جو ادارہ ہے نا پاکستان آرمی کا،
یہ یونیک ادارہ ہے. اٹس دا سینٹر آف گریوٹی آف دا پاکستان اسٹیٹ. یہ برٹش مونارکی کی طرح ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں کہ برٹش مونارکی کا ہوتا ہے دا کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ. ایک چلا گیا دوسری تیار ہوتا ہے. ٹھیک بات. کیونکہ ادارہ افراد سے زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک. افراد اور ہوا بھی وہی ہے. میں کہ ایوب خان کو یایا خان نے نکالا تھا, یایا خان کو گل حسن نے نکالا تھا, ضیاء الحق کو بھی ان ہاؤس کنسپریسی تھی, باہر کے لوگ بھی تھے. تو میں کہا کہ پاکستان میں فوجی حکومت کو نکالنے بھی فوج نکالتی ہے, اور جنرل باجوہ کو بھی ان ہاؤس نکالا گیا. وہ بھی آئی کاؤنٹ ہم ایز ون آف دا ملٹری رولرز. 6 سال رہے نا, 5 پرائم منسٹر دیکھے انہیں. تو وہ تو میں نے کہا کہ پاکستان میں جو فوج کے حکمران ہوتے ہیں اس کو فوج خود نکالتی ہے جب وہ لائبلٹی ہوتی ہے ان کے خیال میں, کیونکہ ادارہ جو ہے نا وہ افراد سے زیادہ. اچھا مشاہد صاحب, ہم نے دیکھا مشرف صاحب نکل گئے تو یہ میں نے پریڈکٹ کر دیا تھا. اچھا. تو اور پھر جب عزاداری کی باری آئی تو اس نے اپروول لی ان سے, بش سے. ٹھیک. جب انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو ریپلیس جنرل مشرف, تو اس نے بش نے پوچھا ان سے کہ کون آپ کی جگہ آئے گا. بش تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ اوباما تھے میرے نہیں بش تھے. یہ دیکھیں نا الیکشن تو مارچ 2008 میں ہوئے نا, اوباما تو 2009 میں آیا نا. ٹھیک. وہ الیکشن کے نومبر میں, میں مارچ کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. تو جارج بش نے کہا کہ ہو ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. آئی ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. ان کا یو ول اینڈ یو ہیو دا بیکنگ آف دا آرمی. ان کا یس آئی ہیو. کیونکہ پیچھے کیانی صاحب سے معاملات طے ہو گئے. جو مطلب یہ میں کانورسیشن سنا رہا ہوں بش اور جو وڈ بی پریزیڈنٹ کی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. سو آپ کے سامنے ہے. اچھا پھر تو یہ بڑا سسٹم بڑا بے رحم ہے, کوئی شک نہیں. اور پھر آگے, اور جب انہوں نے ایمرجنسی لگانے لگی تو میں نے مخالفت کی. میٹنگ ہوئی ایمرجنسی کی 3 نومبر 2007 والی. میں نے کہا یہ نہ کریں. کہنا کیوں؟ میں نے یہ وہ میرے ساتھ سب لوگ ہیں, سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے مخالفت کی. میں نے کہا دس از این ایٹامک آپشن. یہ ایٹم بم آپ مار رہے ہیں, اس میں آپ بھی مارے جائیں گے. یو ول بی آؤٹ, یو ول بی گون. کیونکہ یہ بہت بڑا وقت, اور وہ ہوا بعد میں ایگزیکٹلی. تو یہ لیسن آف ہسٹری ہے. اچھا مشاہد صاحب, چونکہ ہم پاکستان انڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ نے مشرف صاحب والا بتا دیا, آپ نے زرداری صاحب والا بتا دیا. پھر زرداری صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ممبئی اٹیک ہو گئے, کیانی صاحب تھے یہاں پر, وہ بالکل ایک کٹی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے انفارچونیٹلی اس میں ہمارے ممبئی اٹیک کے بعد سب سے پہلا پاکستانی جو انڈیا گیا میں تھا. ٹھیک. میں گیا ادھر, بلکہ میں ان کے وہ جو بڑا پروگرام ہوتا ہے برکت آتی ہے کس کا تھا, اس میں آیا تو اتنے بڑے ٹیمپرز ہائی تھے. تو انہوں نے بلکہ کہا کہ وی ہیو اے پاکستانی گیسٹ مسٹر مشاہد, پلیز بی پولائٹ ٹو ہم. اتنا اس کو غصہ تھا. لیکن جب ممبئی ہوا تو منموہن نے پہلا میسج بھیجا پاکستان کو تھرو آر ہائی کمشنر کہ جنگ نہیں ہوگی. جنگ نہیں ہوگی. This was conveyed immediately. ٹھیک. کہ آپ ٹھیک ہے, بڑا ہمیں دکھ ہوا, یہ ہوا, سارا ہوا. اور سو یہ انہوں نے کنوے کر دیا تھا. دس ممبئی کے 26 نومبر تو شاید اس کے فوراً بعد 28 سے 29 کو کر دیا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا بالکل خاموشی رہی. شرم الشیخ بھی ہوا. ہاں, وہ تو پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی نا ادھر بھی. اور وہ منموہن سنگھ صاحب 2009 کی بات کر رہے ہیں, 2008 کی. ہاں, شرم الشیخ میں اس میں جو بات ہوئی ساری ہوئی. اچھا پھر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب جاتے ہیں, مودی صاحب کی حلف میں جاتے ہیں, یہاں پر دھرنا ہو جاتا ہے خان صاحب کے دور میں. اور پھر مودی صاحب میاں صاحب کے پاس آتے ہیں 25 دسمبر 2015 کو. تو پھر وہ ایک کیمپین چل جاتی ہے, اور پھر ایک ہی ہفتے میں پٹھان کوٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو سیکوینس اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ غلطیاں کچھ تھوڑی سی زیادہ ہماری طرف ہیں مذاکرات کو ڈی ریل کرنے کے حوالے سے. وہ ادھر بھی دیکھیں نا, آپ نے شام سرن کی کتاب پڑھی ہے, ہاؤ انڈیا ویوز دا ورلڈ. ٹھیک. شام سرن کی کتاب میں لکھا ہے, اینڈ ہی از دا فارمر فارن سیکرٹری. ٹھیک. اس نے کہا ہے کہ جی پورا معاہدہ ہو چکا تھا سیاچین کا سر کریک. ٹھیک. لیکن انڈیا کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس میں کہا جنرل جے جے سنگھ اور یہ را کا جو چیف تھا کے آر نارائن, انہوں نے سیبوٹیج کیا. ٹھیک. 2004 کو غالباً اس کی بات ہے. ٹھیک. پھر اس سے پہلے بھی 1989 میں بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی, ٹھیک, ان کی میٹنگ ہوتی ہے. مارچ 89 میں اور ابھی زندہ ہیں سلیم عباس جیلانی صاحب, ڈیفنس سیکرٹری تھے, ان کا بھٹناگر تھا شاید, وہ آئے, سیاچین پر بات ہوگی. راجیو گاندھی ادھر آیا
غالباً جولائی میں شاید یا کب آیا 89 میں. ٹھیک. دین ہی وین ہی کیم ایک اور وزٹ پہ آیا, ایک تو سارک کے لیے آیا تھا نا, جی ایک دوسرے میں وہ اس وزٹ میں سے کہا میرا الیکشن آ رہا ہے, اب میرے لیے مشکل ہو جائے گا, میری اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی. سو دیٹ واز آلسو سیپڈا. تو کچھ دفعہ انہوں نے کیا ہے, کچھ دفعہ ہماری طرف سے ہوا ہے. ہماری طرف سے وہ ہوا تھا 2 دفعہ ہوا ہے, ہماری طرف سے 2 دفعہ ان کی طرف. ان کا ہوا تھا 89 میں سیبوٹاج, میں نے بتایا نا, راجیو گاندھی کا, اور دوسری دفعہ ہوا یہ جو 2004 کی بات ہے, اور ہمارا ہوا ایک کارگل, اور دوسرا یہ منموہن سنگھ والا. ہمیں مشرف صاحب نے کہا کہ منموہن سنگھ کہہ رہا ہے کہ میں مئی 2007 میں آنا چاہتا ہوں ٹو سیٹل اپریل میں 2007 یا مئی 2007 مئی میں. ٹھیک. اور 9 مارچ 2007 کو انہوں نے دا مدر آف آل مسٹیکس کر دیا, چیف جسٹس افتخار چودھری کو نکال دیا, سیک کر دیا, اور بڑے کانفیڈنٹلی سیک کیا. پورے وردی کے لوگ 5 لوگ کھڑے بیٹھائے, سارا کیا. اینڈ اس کے بعد اور سڈنلی وہ موومنٹ شروع ہوئی تھی, پھر وہ تو پھر ریسٹ از ہسٹری. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور وہ تو میرے خیال میں موومنٹ پھر اور تقویت اٹھا گئی, اور اس کو پھر شاید کسی نے تھاپڑی میں مار دی, تھپکی بھی دے دی, آنکھ بھی مار دی, جو بھی ہوا. اچھا, پہلگام کی جو واقعے کی اگر بات کریں, کمنگ بیک ٹو دا سیم ٹاپک, کہ پہلگام کے واقعے کے پیچھے کے اگر واقعات دیکھیں تو ایسے ایلیمنٹس تو دونوں طرف ہیں نا جو امن نہیں ہونے دینا چاہتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلگام, کیا ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھا کہ جو انہوں نے بتایا ہی نہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اٹیک ہی کرنا ہے, یہ کیا مودی صاحب کو اچانک کیا ہوا؟ نہیں, اس میں ایک فرق ہے. ٹھیک. دیکھیں جی, پاکستان کی ایک زمانے میں نظریاتی فارن پالیسی تھی. ٹھیک. ان کی اب ہماری نظریاتی فارن پالیسی ٹورڈز انڈیا نہیں رہی. انڈیا کی جب سے مودی کا زیادہ ہندوتوا آیا ہے, وہ نظریاتی فارن پالیسی ہو گئی ہے, آئیڈیالوجیکل. وہ کیا ہے کہ مسلم بیشنگ ایٹ ہوم اینڈ پاکستان بیشنگ ابراڈ, بالکل. اور اس میں سخت قسم کا سارا کچھ کرنا, اور یہ پورا کیمپین جو انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا, ہم نے یہ دیکھا جنرل باجوہ کا دور جو ہے اس میں کافی کنسیشن. نہیں, جنرل باجوہ تو وہ تیار تھے سیٹلمنٹ کے لیے, مودی کو انوائٹ کر رہے تھے, اور وہ تو بلکہ جو دھیما ہمارا رسپانس رہا 2019 کا, آپ کو یاد ہے نا, جب انڈیا نے آکوپائی کیا تو ہمارا کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا. وہ تو ان کی لائن تھی نا کہ جی انڈیا سے سیٹلمنٹ کرو, انڈیا سے یہ ہو جائے گا. ہماری وہ سسٹم کی غلط فہمی تھی. جب مودی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں سیز فائر پاکستان کے ساتھ, LOC کے, وہ چین کے خوف سے تھا. ہماری طرف سے آیا کہ یہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کشمیر بھی شامل ہے. آپ کو یاد ہے ان کا کشمیر کی ہر باتیں ہوں گی. نو, جون 2020 میں گلوان میں ان کو مار پڑی چائنا سے, پھر ان کو ایک دفعہ پھر راؤنڈ ہوا دسمبر یا جنوری میں. اس کے بعد انہوں نے سیز فائر کی بات کی, اور ان کی طرف سے آیا وہ خوف تھا کہ چین اور پاکستان مل نہ جائے, اینڈ دیٹ واز اے فیئر. دے آر نو انٹینشن آف ڈوئنگ دیٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ پلوامہ کے بعد انہوں نے تو خود تجارت بند کرا دی, 200% ڈیوٹی لگا دی, وہ ہمیں کہتے ہیں. اور پھر ایک اور واقعہ بھی ہوا جس میں ہمارے دوست آتے ہیں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. جب عمران خان صاحب گئے واشنگٹن, انہوں نے کہا جی میں تو کشمیر پر ثالثی بننا چاہتا ہوں. ٹھیک بات. اس کے 2 ہفتے بعد انہوں نے وہ کر دیا, یہ جو تھا انیکس کر دیا, قبضہ کر دیا. اور اس میں غلطی کی اگین مودی اوور ریچڈ. انہوں نے کہا کہ ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ, امت شاہ نے 7 اگست 2019 کو اناؤنس کیا, 5 اگست کو انیکسیشن ہوئی کہ نیکسٹ ٹارگیٹ ہمارا مظفر آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اینڈ اکسائی چین ہے. اکسائی چین تو چین کا حصہ ہے لداخ کے اوپر, وہ تو یونائٹ کرتا ہے شنجیانگ اور تبت میں. وہ پھر چائنا بیکیم دا ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ. سو ٹیکنیکلی اگر انڈیا نے پاکستان میں اگر کوئی اپرچونٹی مس کی ہے تو وہ 2 بڑی اپرچونٹیز 3 مس کی ہیں, ایک نواز شریف کی, دوسری مشرف کی, اور تیسری جنرل باجوہ کی. کیونکہ جنرل باجوہ سنسرلی چاہتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے, انڈیا کی طرف سے رسپانس نہیں آیا. اچھا, اب جنرل عاصم منیر آئے ہیں پاکستان میں, ڈفرنٹ مین, ڈفرنٹ اسٹریٹجی, کیا بڑی اسٹریٹجی ہم نے چینج کی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک ایک اسٹریٹجک انڈیا کی پاکستان کے بارے میں انڈر مودی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے. کیا ان کی اسٹریٹجی ہے انڈیا پاکستان کے بارے میں؟ ڈیمنائز پاکستان کو بدنام کرو. EU ڈس انفارمیشن لیب آپ نے دیکھا ہوا,
डैमेज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ, वो FATF पहुंच गए, IMF पहुंच गए, एंड डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, ये दहशतगर्दी, टेररिज्म, ये उनकी क्लैरिटी। हमारे यहाँ वेवरिंग रही है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं रही। इंडिया तजारत कर लो, ये उनसे ये बात कर लो, कभी आए बाएं शाएं, ये जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है ना, ये अब रिस्टोर होगी अंडर जनरल आसिम मुनीर। आई मस्ट बड़ी क्लैरिटी के साथ कि ये जो क्राउड है, ये एक बड़ा हिंदुत्व के बदबूदार किस्म के वो तासुब और नफ़रत और तकब्बर की बुनियाद पर, और जिन्होंने वो ऐसी सोच है जिसको कायद-ए-आज़म ने 90 साल पहले पहुँचाना था कि जी इनसे हमारा गुजारा नहीं है और इसलिए हमारे जुदा हुए सारा कुछ, और जो 2 नेशन थियरी की बात भी हुई कि ये तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो वो एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, और उसमें कहा कि हम किसी सूरत में हाँ बराबरी की बुनियाद पर, रेसिप्रोसिटी की बुनियाद पर और बात है, लेकिन वी विल नॉट, एंड जो कश्मीर का जो जंग आज़ादी है वो अपने कश्मीरी अवाम लड़ रहे हैं, वो उनका जायज़ है अंडर इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो। तो टेक्निकली हमने जो कश्मीर पॉलिसी है जो मुशर्रफ और जनरल बाजवा के दौर में हमने चेंज की थी, वो वापस पीछे चली गई है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई थी या फ़र्क आया था, या लैक ऑफ क्लैरिटी थी। लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में तो देयर वाज अ ओपन चीज़, 4 पॉइंट फार्मूला भी दिया, सारा दिया, और वो उसमें भी वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने नहीं की। तो आप देखें कि जो ज़्यादातर, और उससे पहले मैं एक और अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ, 62-63 भुट्टो स्वारन सिंह टॉक्स, ठीक, जो अमेरिका ने करवाई थी। उन्होंने कहा था कि आप इंडिया चाइना जंग में आप न्यूट्रल रहें, इंडिया को हमला ना करें, हम आपको कश्मीर की सेटलमेंट करवा देंगे, और इंडिया ने वादा किया कि यस विल कंटिन्यू द टॉक्स, वादा खिलाफी कर दी। तो हर इशू पे हमने देखा कि इट इज़ मेन प्रॉब्लम बाय एंड लार्ज ज़्यादा हिंदुस्तान का कसूर है। और अब तो हिंदुस्तान एक किस्म का वो अपनी बालादस्ती, चढ़ाई और वो डोमिनेशन, क्योंकि उनका अमेरिका के साथ कुर्बत भी हो गई थी माजी में, जो अब थोड़ी सी कम हुई है। अच्छा मुशाहिद साहब, मोदी साहब ने एक स्पीच किया, आपने देखी है स्पीच, और उसके बाद आज मोदी साहब का एक ट्वीट भी आया है। उन्होंने कहा जो डिजेक्टेड लोग हैं वो परेशान ना हो, ये आखिरी लड़ाई नहीं है, यानी कि वो जो लोग परेशान हैं उनके लिए उन्होंने एक ट्वीट किया है। मुझे ये बताएं कि दोबारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है? देखिए जी, जो मोदी की शिकस्त हुई है बड़ी ज़िल्लत आमेज़ हुई है, उसकी बहुत बेइज्जती हुई है, झूठ उनका पकड़ा गया, पाकिस्तान से फेंटी खाई 2 मरतबा 2 राउंड में, मगरब में ज़लील हुआ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आप कर सके। फिर जो उन्होंने अपना क्लेम बनाया था कि हम अमेरिका के हलीफ होंगे और इधर चीन को काउंटर करेंगे, मेरे चीनी दोस्तों ने कहा यार शुक्रिया आपका, आपने तो हमारा मसला कर दिया, आप अकेले ही निबड़ लेते हैं इंडिया के साथ। हम तो समझते हैं कि इंडिया हमारे मुकाबला करेगा, इंडिया तो फारग है, हम अब लार्जर गेम में देखेंगे। सो दे फील वेरी हैप्पी। वो तो आई थिंक वो तो इसको तो मेरे ख्याल वो क्या वो शैम्पेन खोल रहे होंगे, ये माओताई चाइना बेजिंग में छाला मारे होंगे वो खुशी से, बिल्कुल, कि जो पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी की फतह भी हुई है। तो मोदी की अब हो रही है ये बढ़के और पॉस्चरिंग है। मोदी इज़ अ बुली। बुली क्या होता है? बुली चढ़ाई करने की कोशिश करता है, दबाव डालता है, धमकी डालता है। अगर आप यरक जाए, पंजाबी में कहते हैं यरक है, वो शेख इम्तियाज़ अली साहब थे, वो हमारे वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के भी और इधर कायदे यूनिवर्सिटी के भी और उधर लॉ कॉलेज में, वो कहते हैं दफ़ा यरकानवे, ठीक है, दफ़ा यरकानवे तक यरक जाएगा, ठीक है, अगर ना यरके तो खुद यरक जाओ, पीछे हट जाओ। तो ही ब्लिंक्ड, ही थॉट वी विल ब्लिंक, और मैंने ये कहा था, मैं कहा मोदी इज़ अ बुली, ही विल ब्लिंक एंड ही विल बैक ऑफ। तो दोनों दफ़ा पुलवामा में भी ये हुआ, राउंड 1 में भी ये हुआ, राउंड 2 में तो उसको फेंटी पड़ी ना, रोते गए यार, अमेरिका के पास रोते गए ये हिंदुस्तान के हुक्मरान जो कहते थे थर्ड पार्टी मीडिएशन अनएक्सेप्टेबल है, ये कहते थे ना कि किसी तीसरी का ताकत कोई ताल्लुक नहीं, दे वेंट क्राइंग। लेकिन अभी छोटे मुल्क के खिलाफ अभी भी तो वो अमेरिका की मीडिएशन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है ना। नहीं, तैयार कर दिया उन्होंने, वो डंडा आया, ट्रंप ने एक ट्वीट की, सब ने कहा यस सर, क्या बात कर रहे हैं आप, दे फेल इन लाइन। वो तो पोस्चरिंग कर रहे हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए, आपको करने के लिए, वो दाने मुक गए उनके। तो आप समझते हैं कि किसी तीसरी वॉर नहीं होगी, मैं वो पहले भी कह चुका, वॉर नहीं होगी, गंद होगा, झड़पें होंगी, गड़बड़ होगी। और जो डंडा इसने दिया था, ये नेतन्याहू का फर्स्ट कजन है, ठीक, जो डंडा दिया था ट्रंप ने नेतन्याहू को, सीज फायर करो, कर दिया ना, बिल्कुल, लेकिन उसने सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी की, गड़बड़ अभी तक कर रहा है। तो अब आप देखेंगे दहशत गर्दी बढ़ेगी,
پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بڑھے گا, پاکستان کے خلاف کیمپین بڑھے گا, یہ جو IMF یہ وہ فلاں اس قسم اس کی ہم تیاری کریں. یہ کہ ایک نئی سرد جنگ شروع ہو گئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. ہاں, سر جنگ بھی اور لو انٹینسٹی کانفلکٹ بھی. را جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے, ہندوستان کی ریاست خود بھی دہشت گردی کرتی رہی ہے. سکھوں کو انہوں نے مارا ہے جا کے کینیڈا میں, امریکہ میں مارنے کی کوشش کی ہے. دے آر اسپانسرنگ اسٹیٹ ٹیررزم. ہمیں تو ان کو کورٹ لے جانا چاہیے, RSS کو, ان لوگوں کو. تو یہ کام کریں گے, اس کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا, پھر یہ جو ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں اور اسی ماحول میں خدا نخواستہ کشمیر میں دوبارہ کوئی دہشت گردی کا حملہ ہو جاتا ہے یا کوئی کرا دیتا ہے, بہت سارے لوگ ہیں. دہشت گردی تو انڈیا کراتا ہے. جنگ آزادی تو چل رہی ہے نا, وہ تو اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. جنگ آزادی تو جیسے فلسطین کی ہے جو, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں اسی جنگ آزادی لیکن یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا نا. فالس فلیگ تو انڈین ریاست کراتی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ JD وانس ان کا داماد پہنچا ہوا تھا, ٹھیک ہے, مودی گیا تھا سعودی عربیہ, سعودی عربیہ سے واپس آتا ہے تو وہ کشمیر نہیں جاتا, جن لوگوں کو مارا گیا ان کے ساتھ کوئی افسوس نہیں کرتا, سیدھا جاتا ہے بہار جلسے میں. ابھی میں بات کر رہا ہوں پہلگام کے پاس, اور انگریزی میں تقریر کرتا ہے. انگریزی میں تقریر کی اس نے. کیا کیا کہ وی ول فالو ٹیک دا ٹیررسٹ ٹو دا اینڈز آف دا ارتھ. وہ پاکستان کو نتھی کرنا چاہ رہا تھا پہلگام کے ساتھ, اور انٹرنیشنلی پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ پاکستان از ٹو بلیم. حالانکہ اگر انہوں نے نہیں کرایا تو ان کی اپنی نالائکی. خود وہ کہہ رہے ہیں 24 اپریل کو کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے لوک سبھا میں. بالکل یہی بات. اچھا مشاہد صاحب, اس کا مطلب ہے کہ اب فورسیبل فیوچر میں دونوں ملکوں کے درمیان کوئی پیس ٹاک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میرے خیال میں ایک سچویشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نو وار نو پیس. ٹھیک, وہ ہم اس سٹیج میں آ گئے ہیں. میرے خیال میں کچھ ٹاکس ہوں گے, کیونکہ امریکہ پیچھے ہے نا, اور امریکہ مودی کا باپ بھی ہے. سارا ان کی ساری اسٹریٹجی ان پر ڈپینڈنٹ تھی, اور امریکہ نے خود کہا کہ, اور میں کریڈٹ دیتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, کمال کا لیڈر ہے, اس نے نیوٹرل سٹینڈ دیا, ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا, اور کشمیر کے مسئلے کو زندہ کر دیا. تو وی شوڈ بی گریٹفل ٹو ٹرمپ. اس نے کمال کر دیا, جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا, اور اس نے نیوٹرل سٹینڈ لیا. اور میں پرائیویٹلی کہتا ہوں, میں آئی کین ہیئر دا کانورزیشن اور کنسیو دا کانورزیشن مائی مائنڈ ان دا اوول آفس. Oh, these Pakistanis, they are great guys. They're tough guys. They've taken on this Modi chap and defeated him. وہ یاد رکھیں, ٹرمپ جو ہے نا وہ طاقت کی بڑی عزت کرتا ہے جس میں جان ہو. وہ خود بھی فائٹر ہے, اس نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ہرا کے آیا ہے ایز پریزیڈنٹ. یہ اچھا, پاکستان میں اگر آ جائیں اس لمیٹڈ وار میں یا لمیٹڈ جھڑپوں میں, پاکستان 2 راؤنڈ جو ہے, جو 2 راؤنڈ ہوئے, اس میں پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں بڑی تنقید تھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی, PTI کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بہتر ہوا ہے, لوگ یونٹی آئی ہے, دے آر ود آرم فورسز, عاصم منیر صاحب مضبوط ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہندوستان کی جاریت جو ہوئی, جو لمیٹڈ ہوئی, اس میں 1965 کی سپرٹ مجھے یاد آ گئی سپٹمبر سے. وہ جذبہ, وہ جوش, وہ ولولہ, وہ مورال, وہ ہمت, وہ حوصلہ, اور وہ یکجہتی فوج کی عوام میں وہ بحال ہوئی ہے. ٹھیک, وہ بہت فرق پڑا. اور اس میں میرے خیال میں اس جنگ اگر ونرز کی بات کریں تو وہ انٹرنیشنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور انٹرنلی دا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, بیکاز وہ تھا کہ پروفیشنلی لیڈ کیا, لیکن الٹیمیٹلی پرفارمنس دی. اس کے ساتھ ایئر چیف بھی ہیں, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو جو ہیں, تو یہ, اور نیوی بھی ہماری اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. لیکن جو آرم فورسز جو ہے, کہ ہماری آرم فورسز نے جو ایک پرائیڈ, ایک کانفیڈنس, ایک ڈیٹرنس, اور ایک ہندوستان کے ساتھ جو بیلنس تھا وہ ریسٹور کر دیا. لیکن آپ شہباز شریف کا نام نہیں لے رہے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. میرے خیال میں وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ ڈیسیشن میں, وہ کہتا تھا نا بش, یہ فیصلہ ہونا چاہیے, ہو از دا ڈیسائڈر. جہاں فیصلے ہوئے ہیں, جنہوں نے ایکشن لیا, میں ان کی بات کرتا ہوں. باقی تو پھر کامنٹری تو آپ بھی کر رہے تھے کچھ, میں بھی تبصرہ اپنا کہہ رہا تھا مشاہدہ, وہ تو پھر ہوتا ہے نا کہ وہ. اچھا, خان صاحب کا کیا بنے گا جی؟ یہ تو خان صاحب ہوتے تھے کہ ہالی ووڈ موویز میں ہیرو ہوتے ہیں, پھر وہ سپورٹنگ ایکٹر ہوتے ہیں, پھر سائڈ شوز بھی ہوتے ہیں, سائڈ پلیئرز بھی ہوتے ہیں. یہ ہے انفارچونیٹلی. اچھا, تو خان صاحب کا کیا بنے گا؟ آپ کا ایک خیال تھا کہ ٹرمپ جو آئیں گے تو کال آئے گی, خان صاحب باہر ہو جائیں گے. ٹرمپ کے آنے کے بعد تو مذاکرات تو شروع ہو گئے تھے. ٹھیک, یس, ٹرمپ آیا 5 کو,
اس کے فوراً بعد مذاکرہ شروع ہوئے قیدی نمبر 804 کے ساتھ، اور ان کی رہائی کی بات بھی آلموسٹ ہو گئی تھی کمپلیٹ، امریکہ کے کہنے پہ. میں نہیں کہتا امریکہ کے، یا امریکہ کے خوف سے، ٹھیک یہ جو مطلب ٹرمپ فیکٹر کی وجہ سے. ٹھیک. نئے فیکٹر تو وہی تھے نا کہ بالکل اگر 10-12 نومبر کو گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس کی ٹائمنگ از لنکڈ ود دیٹ. وہ تو آلموسٹ رہا ہونے والے تھے، پھر ان کی حماقت بھی کی پارٹی میں، وہ 26 نومبر کا چکر چلا دیا، وہ جو تھا کال شال دے دی، وہ میرے خیال میں بڑی حماقت تھی، غلطی تھی ان کی، سیاسی غلطی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں عمران خان صاحب والا معاملہ پیچھے چلا گیا. فی الحال تو چلا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی سسٹم ہے اس سے جو تقویت پہنچی ہے، جو ایک نیشنل سیلف کانفیڈنس آیا ہے، جو مورل بوسٹر، ایک نادر موقع ہے دست شفا کا. ٹھیک. اینڈ آئی تھنک چاہے عمران خان صاحب ہوں، جتنے سیاسی قیدی ہیں یا مسنگ پرسنز ہیں، یہ ان کو وہ کریں، کیونکہ اس وقت ایک فیل گڈ فیکٹر ہے، قومی یکجہتی بھی ہے، قومی اعتماد بھی ہے، ایک نیشنل پرائڈ بھی ہے. وی ہیو ون اے وار. اور لوگ کہتے تھے کہ جی اکانومی بڑی خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں. ڈسپائٹ دیٹ، اس کا مطلب پاکستانی ریاست میں جو میرے خیال قائد اعظم کی روح آج بہت خوش ہوں گی کہ جو ریاست انہوں نے بنائی تھی اس میں اتنی جان ہے کہ دے ہیو ٹیکن دی انڈینز آن اینڈ گیون دیم اے بلڈی نوز. لیکن خان صاحب باہر نکلیں گے تو پھر وہ ادھر خوف تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہے نا کہ خان صاحب باہر نکلیں گے پھر ان کے اوپر وہ شروع ہو جائیں گے. ادھر تک خان صاحب بھی کوئی چے گویرا تو نہیں ہے نا، انہوں نے گریلا جنگ تو نہیں کرنی پہاڑوں میں جا کے. وہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں، وہ زمان پاک لاہور کی پیداوار ہیں، ان کا بھی وہ سسٹم کو جانتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ ہی نوز کہ کیا سسٹم ہے، کیا نیشنل انٹرسٹ ہے، اس میں کام بھی کیا ہے انہوں نے. وہ تو خاکی اور مفتی کے وہ مل کے جو کام کیا ہے وہ بڑی سے زیادہ، بلکہ ان کے زمانے میں تو بلکہ انہوں نے خود ورچولی ہینڈ اوور کر دیا تھا ISI اور فوج کو کہ چلاؤ یار سیاست ساری. ایسے ہی مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کون چلا رہا تھا اور وہ دوسرے کون چلا رہے تھے. لیکن ابھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہت ہے. وہ تو ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نا یہ اٹس ایسی غلط فہمی ہے، وہ دور بھی ہو جاتی ہے. وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا میاں صاحب کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا وہ بھی تو ختم ہو گیا. لیکن وہ میاں صاحب کے ساتھ نیگوشیٹر تھے نا، یا پیغام رساں تھے آپ جیسے. خان صاحب کے پاس نہیں ہے، وہ مطلب ہے کہ چودھری نثار جیسے آپ جیسے لوگ تھے. دیکھیں جی جو بھی ہے، چاہے فوجی ہو یا خاکی ہو یا مفتی ہو، دے آر آل پارٹ آف دا سسٹم ان پاکستان. تو سب کو پتہ ہے کہ گزارا کرنا آتا ہے، جسے کہتے ہیں کو ایگزسٹنس کرنی آتی ہے. اچھا مشاہد صاحب، آخری بات میں کروں گا، یہ بتائیں کہ اس سارے کانفلکٹ میں چائنا ایک نئی پاور کے طور پہ آیا ہے ٹیکنالوجی کی محاذ پہ بھی. تو آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ ٹرمپ اس پاکستان پہ ٹرسٹ کرے گا جو بیسٹ فرینڈ ہے چائنا کا؟ میرا خیال ہے ٹرمپ کی چائنا سے ڈیل ہو جائے گی. ڈیل ہو جائے گی، میرا اپنا خیال ہے. ٹرمپ دنیا کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ٹرمپ کہتا ہے یہ جو ہمارے جو حلیف ہیں، ہندوستان، یہ ساؤتھ کوریا، تائیوان، نیٹو، یورپ، یار یہ بوجھ ہے. ہم لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہماری دشمنی کس سے ہے؟ پوٹن تو دشمن نہیں ہے میرا، پوٹن میرا یار ہے. شمالی کوریا میرا دشمنی، کم جونگ ان میرا یار ہے. ایران سے کیا دشمنی ہے؟ ایران سے بات کرو، دشمن ختم کرو. یہ کاروباری بندہ ہے جو تہران کا بازاری ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کچھ دو ہیگل کرتا ہے. اب میں نے سنا ہے، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 15 جون کو شی جن پنگ کی سالگرہ ہے. ٹھیک. 14 جون کو ٹرمپ کی سالگرہ ہے. ٹھیک. تو دے ول بی اے برتھ ڈے سمٹ. مطلب یہ باتیں ہو رہی اور کیک کاٹیں گے مڈ نائٹ میں. ٹرمپ کو بھی ان چیزوں کا شوق ہے نا. تو یہ 14-15 کی رات کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی دیکھیں جی ٹرمپ کی ٹریڈ وار چائنا کے خلاف ناکام ہو گئی ہے. ٹھیک. وہ ہار گیا. اور ٹرمپ بڑا سروائیور ہے. اس نے امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کو اڑا. اتنے کیسز کے باوجود عمران خان کے زیادہ سے ڈبل کیسز تھے، اس کے خلاف کیمپین چلا سارا میڈیا کا. وہ جیت کے آیا وج گج کے جسے کہتے ہیں. تو وہ اپنا جو سرمایہ پولیٹیکل کیپٹل ضائع نہیں کرے گا. چین سے ان کی ڈیل ہو جائے گی، ٹریڈ ڈیل بھی ہو جائے گی. اور وہ میرے خیال میں وی مائٹ بی ہیڈنگ ٹورڈز اے نیو یالٹا. یالٹا کیا تھا؟ 1945 میں میٹنگ ہوئی تھی. چرچل، اسٹالن اور چرچل تھا، اسٹالن تھا اور ٹرومین. امریکہ، روس، تو وہ انہوں نے برطانیہ اس کا سپر پاور تھی اور امریکہ تھا اور یہ تھا. تو یہ ہو جائے گا ان کا. تو اس کا مطلب پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. یہ بہت اچھی خبر ہے.
क्योंकि हमारे साथ तो देखा ना, हमारी चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रम्प कहता है आई एम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, हमारे तो आरे नवारे हो गए। वी आर अगेन इन सेंटर स्टेज। और मैं शुरू से कहता रहा हूँ आप लोगों को, लोग कहते थे पाकिस्तान की अहमियत खत्म हो गई है, पाकिस्तान डज नॉट मैटर, अफगान, मैं कहा नॉनसेंस। We are in the center of the stage. We are the only nuclear power. We are the most important region of the world. और मैं देख रहा हूँ अगले 10 साल में 5 मुस्लिम मिडल पावर्स। पाकिस्तान is emerged as a strong middle power. तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ये अपने निकलते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया है, एशियन सदी आ गई है, एक नई दुनिया पैदा हो रही है, न्यू ऑर्डर। और इस सारे मामले में जो पाकिस्तान जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह। तो एक बड़ा मुबारक हो आपको कि हमारा जो रोल रहा है, हमारी कामयाबी हुई है। अब इस कामयाबी को समेटना है हमने, माजी की गलतियां नहीं करनी, और बड़े दिल से, बड़े दिमाग से चलना है, सबको साथ लेके चलें। क्योंकि सारे जो मसाइल हैं, एक शख्स, एक इदारा, एक पार्टी, एक हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती। मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा टाइम दिया, और आपको आइंदा भी हम तंग करते रहेंगे। मोस्ट वेलकम जी। आपके साथ एक जो सिटिंग है वो हमारी बड़ी ड्यू है, मैं अपना मुशाहिदा दे दूंगा आपको। मुशाहिदा हिस्ट्री वाली जो सीरीज है वो जरूर आपसे करेंगे, माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर।